لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا. صلو علی الحبیب. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا. اپنے کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنوں گا. تو جو اس طرح بھائی دو زانو نہیں ہیں، اگر چاہے تو دو زانو ہو جائیں. نماز میں تحیات پڑھتے ہوئے جس طرح بیٹھتے نا، اس کیفیت کو دو زانو بیٹھنا کہتے ہیں. پھر جب تھک جائے تو جس طرح آپ کو آسانی ہو، پھر تھکن دور ہو، اللہ توفیق دے، تعظیم علم دین کی نیت سے دو زانو ہو جائیں. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا. گورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. اختتام پر خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. اس دوران بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا تاکہ نگاہوں کی حفاظت کی عادت بنے. کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آج کے اس بیان اور اس میں اور اب تک جو میرے پاس نیکیاں موجود ہوں ان پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ملنے والا اجر برائے ایصال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین،
तमाम बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात मुमिनीन, कुल मुस्लिमात मुस्लिमीन, खुसूसन तमाम शहीदान व असीरान करबला, अहले बकी व अहले मागला, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फारूक, हाजी मुश्ताक और तमाम मुबल्लिगीन मुबल्लिगात मुबल्लिगीन मरहूमीन, हम सबके मरहूम अजीज और रिश्तेदार और तमाम मदनी काफिलों के मुसाफिरीन और मदनी इनामात की आमिलात व आमिलीन और तमाम शरई पर्दा करने वालियां, मदनी बुरका पहनने वालियां, आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। आज 3 रोजा तरबियत हज के इज्तिमा का चौथा बयान है और आखिरी। या अल्लाह शैतान से पनाह दे के 18 हुरूफ की निस्बत से 11 और 12 की रम्य के 18 मदनी फूल। 10 जुल्हिज्जतुल हराम को हमने बड़े शैतान को कंकरियां मारी थी और 11 और 12 को तीनों शैतानों को कंकरियां मारनी है। इसकी कुछ तफसीलात समाअत फरमाइए। 11 और 12 जुल्हिज्जतुल हराम को कंकरियां मारने की तरतीब पहले जमरतुल ऊला यानी छोटा शैतान, फिर जमरतुल वुस्ता यानी मंजिला दरमियाना शैतान और आखिर में जमरतुल अकाबा यानी बड़ा शैतान। नंबर 2, दोपहर यानी जोहर का वक्त शुरू होने के बाद जमरतुल ऊला यानी छोटे शैतान पर आइए और किबले की तरफ मुंह करके 7 कंकरियां मारिए। कंकरी पकड़ने और मारने का तरीका कल बयान हो चुका। वही तरीका है, चुटकी में पकड़कर इस तरह मारना है कि वो बगल की सफेदी नजर आ जाए। अगर देखिए यूं बॉलिंग करने के अंदाज में यूं मारेंगे ना तो किसी को सर पे लगेगा, किसी के मतलब कपड़ों में उलझ जाएगा हाथ, तो तकलीफ होगी, आंख में उंगली लग सकती है। और तरीका भी ये नहीं है बल्कि तरीका यही है कि बगल की सफेदी नजर आने में शायद बाज लोग कंफ्यूज होते होंगे। तो उस वक्त चूंकि एहराम होता है, एहराम की सूरत में ये कि अब जरूरी नहीं है कपड़ा हटा हुआ हो, बस ये हिस्सा जो है ना, जैसे कपड़ा ना हो तो ये सफेदी नजर आ जाएगी, तो यूं मारने का तरीका है। तो इससे किसी को तकलीफ भी नहीं होगी, आपका हाथ भी दूसरों पर नहीं फंसेगा, किसी को लगेगा भी नहीं। तो कंकरियां मारकर जमरे से कुछ आगे बढ़ जाइए। ये जमरा उस सुतून को बोलते हैं, वहां आपको नजर आ जाएगा, लेकिन अब तो अंदाज बदल गया, दीवारें बन गई है। ये सेम इसी तरह नक्शी वाली दीवार बनेगी, ये दीवार को लगेगी, फिर वो लुढ़कती हुई जमरे को लगेगी। सुतून को इन्होंने मेरा ख्याल निकाल कर इसकी जगह शायद दीवार अब बना दी है। हाँ पापा, वो हमारे पास इसकी वो एनिमेटेड बनी हुई थी, वहां के जो मनाजिर है ना, ये मेरा ख्याल है 2 साल या 3 साल हुए ये बनी है। पहले वो जमरे का वो पूरा एक पिलर टाइप का पापा दिखा दे पापा। जी जी पापा ये देखिए, ये दीवार बनी हुई है पापा।
یہ فلور ہے بابا پورا. یہ جیسے بنا نا بابا جی, اب یہ پیالہ نما بنا ہوا ہے, یہ ستون جو نظر آ رہا ہے, ہاں یہ بیچ میں دیوار ہے نا, دیوار کے ساتھ جو سفید ستون, اچھا یہ ہے ہی دیوار, یہ ہے ہی دیوار, یہ آیا. ہاں ہاں, اب یہ اس سے لگ کر یہ کنکریاں نیچے گرتی ہوں گی, اور نیچے گریں گی, اور یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس کی ساخت اس طرح کی ہے, یعنی کہ بناوٹ, کہ وہ کنکری کسی کی ضائع نہیں ہوگی, دیوار پہ لگے گی تو 3 ہاتھ کے اندر چلی جائے گی. وہ پہلے بھی پیالہ تھا, کہ پیالہ بڑا تھا 3 ہاتھ سے, لیکن اگر وہ پیالے میں گرے نا تو یوں لڑکتی ہوئی, بلکہ جمرے کوئی لگتی ہوگی, اس طرح تیزی سے وہ گرتی تھی. یہی بتایا گیا بابا کہ یہاں سے لگ کر یہ جو نیچے گرتی تھی اسی اصل مقام پر جا کر پہنچتی ہے جہاں پہلے تھی. جی جی, یہی بتایا گیا, مدینہ. تو یہ ترکیب مضبوط ہے, پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ وہاں سہولت کر دی گئی. اور یہ اوپر کی منزل ہے بابا. جی جی, 4 منزلیں بن گئی ہیں, تو جتنا اوپر کے منزل سے ماریں گے تو شاید بھیڑ کم ہوتی ہوگی, اور لفٹ بھی لگی ہوئی ہے, تو اس لیے وہ سیڑھیاں چڑھنے کی بھی وہ تکلیف نہیں ہوتی. نمبر 2, دوپہر یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد جمرۃ الاولیٰ یعنی چھوٹے شیطان پر آئیے, اور قبلے کی طرف منہ کر کے 7 کنکریاں ماریے. کنکریاں مار کر جمرے سے کچھ آگے بڑھ جائیے, اور الٹے ہاتھ کی جانب ہٹ کر قبلہ رو کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیے کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف نہیں بلکہ قبلے کی جانب رہیں, اس طرح. ویسے ہم دعا اس طرح مانگتے ہیں, وہاں اس طرح مانگنی ہے. اب دعا و استغفار میں کم از کم 20 آیتیں پڑھنے کی مقدار مشغول رہیے. نمبر 3, اب جمرۃ الوسطیٰ یعنی منجلے درمیانے شیطان پر بھی اسی طرح کیجیے. نمبر 4, پھر آخر میں جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان پر اس طرح رمی کیجیے جس طرح آپ نے 10 تاریخ کو کی تھی. یاد رہے بڑے شیطان کی رمی کے بعد آپ کو ٹھہرنا نہیں, فوراً پلٹ پڑنا, اور اسی دوران دعا بھی کرنی ہے. درست طریقہ تو یہی ہے کہ فوراً پلٹ پڑے یعنی اباؤٹ ٹرن ہو جائے, مگر اب فوراً پلٹنا ممکن نہیں رہا, لہذا کنکریاں مار کر کچھ آگے بڑھ کر یو ٹرن کی ترکیب بنا لیجئے. نمبر 5, 12ویں کو بھی اسی طرح تینوں جمرات کی رمی کیجئے. نمبر 6, 11ویں اور 12ویں کی رمی کا وقت زوال آفتاب یعنی ابتدائے وقت ظہر سے شروع ہوتا ہے, لہذا 11ویں اور 12ویں کی رمی دوپہر سے پہلے اصلاً یعنی بالکل صحیح نہیں. نمبر 7, 10ویں 11ویں اور 12ویں کی راتیں اکثر یعنی ہر رات کا آدھے سے زیادہ حصہ مینا شریف میں گزارنا سنت ہے. نمبر 8, 12ویں کی رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے اختیار ہے کہ مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کو روانہ ہو جائے, مگر بعد غروب چلا جانا معیوب ہے. اب ایک دن اور ٹھہرنا اور 13ویں کو بدستور دوپہر ڈھلے یعنی ابتدائی وقت ظہر رمی کر کے مکہ شریف جانا ہوگا, اور یہی افضل ہے. نمبر 9, اگر مینا میں 13ویں کی صبح صادق ہو گئی, اب رمی کرنا واجب ہو گیا, اگر بغیر رمی کیے چلے گئے تو دم واجب ہوگا. نمبر 10, 11ویں اور 12ویں کی رمی کا وقت آفتاب ڈھلنے یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے صبح صادق تک ہے, مگر بلا عذر آفتاب ڈوبنے کے بعد رمی کرنا مکروہ ہے.
11 13वीं की रमी का वक्त सुबह सादिक से गुरूब आफताब तक है, मगर सुबह से इब्तिदाए वक्त जोहर तक मकरूह तंज़ीह है, इन्हें नापसंदीदा है। जोहर का वक्त शुरू होने के बाद मसनून है। 12 किसी दिन की रमी अगर रह गई तो दूसरे दिन कज़ा कर लीजिए और दम भी देना होगा। कज़ा का आखिरी वक्त 13वीं के गुरूब आफताब तक है। 13 रमी एक दिन रह गई और आपने 13वीं के गुरूब आफताब से पहले पहले कज़ा कर ली तब भी, और अगर नहीं की जब भी, या एक से ज्यादा दिनों की रमी रह गई बल्कि बिल्कुल रमी की ही नहीं, हर सूरत में सिर्फ एक ही दम वाजिब है। 14 जायद बची हुई कंकरियां किसी को जरूरत हो तो उसको दे दीजिए या किसी पाक जगह डाल दीजिए। इनको जमरों पर फेंक देना मकरूह तंज़ीही है, नापसंदीदा। 15 आपने कंकरी मारी और वो किसी के सर वगैरह से टकराकर जमरे को लगी या 3 हाथ के फासिले पर गिरी तो जायज हो गई। 16 अगर आपकी कंकरी किसी पर गिरी और उसने हाथ वगैरह का झटका दिया जिससे वहां तक पहुंची तो उसके बदले की दूसरी मारिए। 17 ऊपर की मंजिल से रमी की और कंकरी जमरे के गिर्द बनी हुई फसील में गिरी तो जायज हो गई, क्योंकि फसील में से लुढ़क कर या तो जमरे को लगती है या 3 हाथ के फासले के अंदर अंदर गिरती है। अगर शक हो कि कंकरी अपनी जगह पहुंची या नहीं तो दोबारा मार लीजिए। वल इयादु बिल्लाह के 12 हुरूफ की निस्बत से रमी के 12 मकरूहात। इन मकरूहात में नंबर 1 और नंबर 2 सुन्नत मुअक्कदा के तर्क की वजह से इसाअत, यानी इसाअत माने बुरा, यानी ये सुन्नत मुअक्कदा है। इन मकरूहात से बचना जो 2 हैं अभी जो बयान होंगे, जबकि बाकी वाले जो मकरूहात हैं वो मकरूह तंज़ीह है, नापसंदीदा है। नंबर 1 10वीं की रमी बगैर मजबूरी के गुरूब आफताब के बाद करना, तो गुरूब आफताब से पहले करना यह सुन्नत मुअक्कदा है और इसका खिलाफ जो इसाअत, यानी जिसने ऐसा किया बुरा किया। नंबर 2 जमरों में खिलाफ तरतीब करना, यह भी सुन्नत मुअक्कदा के तरतीब वार करे कि पहले छोटा फिर दरमियाना तो आखिरी में बड़ा। अब जो बयान होंगी वो मकरूह तंज़ीह। नंबर 3 13वीं की रमी जोहर का वक्त शुरू होने से पहले करना। नंबर 4 बड़ा पत्थर मारना। 5 बड़े पत्थर को तोड़कर कंकरियां बनाना। 6 मस्जिद की कंकरियां मारना। 7 जमरे के नीचे जो कंकरियां पड़ी हैं उनमें से उठाकर मारना मकरूह तंज़ीह है कि ये नामकबूल कंकरियां हैं, जो मकबूल होती हैं वो गैबी तौर पर उठा ली जाती हैं और क़यामत के दिन नेकियों के पलड़े में रखी जाएंगी। 8 जानबूझकर 7 से ज्यादा कंकरियां मारना। 9 नापाक कंकरियां मारना। 10 रम्य के लिए जो समत मुकर्रर हुई उसके खिलाफ करना। 11 जमरे से 5 हाथ से कम फासले पर खड़े होना। ज्यादा का कोई मुजायका नहीं। अलबत्ता यह जरूरी है कि करीब हो तब भी कंकरी मारी ही जाए, सिर्फ रख देने के अंदाज में ना हो बल्कि मारे। 12 मारने के बदले कंकरी जमरे के करीब डाल देना, यह भी मकरूह तंज़ीह है, मारना है। या खुदा बार बार हज नसीब कर।
کے 19 حروف کی نسبت سے طواف رخصت کے 19 مدنی پھول۔ نمبر 1، جب رخصت کا ارادہ ہو اس وقت آفاقی حاجی پر طواف رخصت واجب ہے، نہ کرنے والے پر دم واجب ہوتا ہے۔ اس کو طواف وداع اور طواف صدر بھی کہتے ہیں۔ آفاقی حاجی اس حاجی کو کہتے ہیں کہ جو میقات کے باہر سے آیا ہو، مثلا پاکستان سے گیا وہ بھی آفاقی ہے، ہند سے گیا، دیگر ممالک سے جو جاتے ہیں سب آفاقی ہوتے ہیں۔ بلکہ خود عرب شریف اتنا بڑا ملک ہے کہ اس میں بھی ایسے بے شمار شہر ہیں، بلکہ اکثر شہر میقات سے باہر ہیں۔ باقی سارے شہر حدود حرم سے تو باہر ہی ہیں، لیکن جدہ شریف جو ہے یہ حدود یعنی کہ میقات اور حرم کے درمیان ہے، لیکن میقات کے اندر ہے۔ تو اس لیے جدہ شریف والے اگر حج کے لیے آتے ہیں تو یہ میقاتی، یہ ہلی ہیں، یہ آفاقی نہیں ہے، ان پر طواف وداع واجب نہ ہوگا۔ طواف وداع صرف یہ آفاقی پر ہے جو میقات کے باہر سے آئے ہیں۔ جدہ شریف مکہ شریف سے کافی دور ہے، یعنی کہ 100 کلومیٹر یا ایسے ہی ہے کچھ، مطلب کافی دور ہے۔ 1 گھنٹے کار میں تو 1 گھنٹہ پونا گھنٹے میں پہنچ جاتی ہوگی، بس کا شاید 1.5 گھنٹہ۔ لیکن وہ حج میں چونکہ بہت کچھ ان کی دیگر کاروائیاں ہوتی ہیں، پھر وہ وہاں رکتے بھی ہیں کہیں، مدینۃ الحجاج یا جو بھی اس کو کہتے ہیں، وہاں کوئی انٹری وغیرہ ہوتی ہے، تو اس لیے وہ رش بھی ہوتا ہے، ٹریفک بھی ہوتی ہے، تو جدہ شریف سے مکہ مکرمہ آنے میں دیر لگتی ہے، 3 4 5 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں شاید۔ طائف شریف جدہ شریف کے مقابلے میں قریب ہے مکہ مکرمہ سے، لیکن وہ میقات سے باہر ہے۔ تو طائف والے حج کرنے کے لیے آئیں گے تو ان پر طواف واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح ریاض والے، اسی طرح دمام والے، اور کہ تقریباً شہر جو ہے میقات سے باہر ہیں۔ بس ایک جدہ شریف کا نام مجھے یاد ہے جو میقات کے اندر ہے، اور شہروں کا یاد نہیں ہے مجھے، اگر ہو میقات کے اندر تو وہ معلومات کر لینی چاہیے۔ طواف وداع میں استباع، رمل اور سعی نہیں۔ نمبر 3، عمرے والوں پر طواف وداع واجب نہیں۔ نمبر 4، حیض و نفاس والی کی سیٹ بک ہے تو جا سکتی ہے، اس پر اب یہ طواف واجب نہیں اور دم بھی نہیں۔ نمبر 5، طواف رخصت میں صرف طواف کی نیت ہی کافی ہے، واجب، ادا، وداع یعنی رخصت وغیرہ الفاظ نیت میں شامل ہونا ضروری نہیں، یہاں تک کہ طواف نفل کی نیت کی جب بھی واجب ادا ہو گیا۔ اس میں ایک اگر یہ نقطہ یاد رہے نا مدنی پھول، کہ جس طواف کا جو وقت ہوتا ہے طواف وہی ہوتا ہے، اس میں نیت کو دخل، یعنی کہ مطلقاً طواف کی تو نیت ہونی چاہیے، لیکن وہ اس کے جیسے کہ ہمارے یہاں نمازوں میں ظہر کی نماز، عشاء کی نماز یہ متعین کرنی ہوتی ہے، طواف میں متعین کرنا نیت میں ضروری نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر عمرے کا احرام باندھ کر آیا اور نفلی طواف کی نیت کر لی تو جب بھی یہ اس کے عمرے کا طواف ہی قرار پائے گا۔ اسی طرح طواف وداع میں بھی اگر نفلی طواف کی نیت کر لی تب بھی یہ طواف وداع ہے، یہاں تک کہ طواف زیارہ کے بعد جو بھی نفلی طواف کیا وہ طواف وداع ہو گیا، چاہے نفلی کی نیت تھی۔ 6، سفر کا ارادہ تھا، طواف رخصت کر لیا، پھر کسی وجہ سے ٹھہرنا پڑا، جیسا کہ گاڑی وغیرہ میں عموماً تاخیر ہو جاتی ہے، اور اقامت کی نیت نہیں کی تو وہی طواف کافی ہے، دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں۔
اور مسجد الحرام میں نماز وغیرہ کے لیے جانے میں بھی کوئی مضایقہ نہیں. ہاں مستحب ہے کہ پھر طواف کر لیں کہ آخری کام طواف رہے. 7 طواف زیارہ کے بعد جو بھی پہلا نفلی طواف کیا وہی طواف رخصت ہے. نمبر 8 جو بغیر طواف کے رخصت ہو گیا تو جب تک میقات سے باہر نہ ہوا واپس آئے اور طواف کرے. 9 اگر میقات سے باہر ہونے کے بعد یاد آیا تو واپس ہونا ضروری نہیں بلکہ دم کے لیے جانور حرم میں بھیج دے یا کسی عزیز وغیرہ کے ذریعے فون کر کے یا ترکیب بنا لے کے وہ آپ کی طرف سے حرم میں دم دے دے. اور دم میں بھی یاد رکھیے کہ جس جانور میں قربانی کے شرائط پائے جاتے ہیں نا وہی جانور ذبح کرنا ہوتا ہے اور اس کا حدود حرم میں ہونا لازمی ہے. اگر واپس ہو تو عمرے کا احرام باندھ کر واپس آئے. میقات کے باہر چلا گیا تو اب واپس آنا ہے تو عمرے کا احرام باندھ کر واپس آئے اور عمرے سے فارغ ہو کر طواف رخصت بجا لائے. اب اس صورت میں دم ساقط ہو جائے گا. اب مثال کے طور پر جو مدینہ شریف میں کام کاج کرتا ہے وہاں کا اب وہ مقیم ہے وہاں کا اب یہ حج پر آیا تو یہ آفاقی ہے اور مثال کے طور پر اب یہ بھول گیا طواف رخصت نہیں کر کی اسے بھول گیا. اب مدینے پہنچ کر یاد آیا تو اب واپس آنا تو ہوگا اس کو طواف رخصت اس کو کرنا ہے یا پھر دم دے دے. واپس آنا واجب نہیں ہے. دم بھی حدود حرم میں کروا دے گا تو یہ بری ہو جائے گا. لیکن چونکہ مدینہ منورہ والے مکہ مکرمہ آتے رہتے ہیں موقع ملتا رہتا ہے تو اب یہ طواف رخصت کے لیے بھی اس کو جب آنا ہو تو چونکہ یہ میقات کے باہر سے چلا گیا ہے اور میقات کے باہر والا جب بھی مکہ مکرمہ آنا چاہے بغیر احرام کے وہ نہیں آ سکتا. آئے گا گناہ گار ہوگا. تو اس لیے وہ عمرے کا احرام باندھ لے عمرہ بھی کر لے عمرے کے بعد طواف رخصت بجا لائے. اب دم جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا. یہ ڈرائیور جو ہے نا یہ بہت بیچارے اس میں گناہ میں پڑتے ہیں. یہ روزانہ طائف جاتے ہیں آتے ہیں دن میں شاید 1 سے زیادہ بار طائف آنا جانا ہوتا. طائف قریب ترین شہر ہے میری معلومات کے مطابق وہ مکہ مکرمہ سے تو آدھے پون گھنٹے میں طائف پہنچ جاتے ہوں گے آدھے گھنٹے میں شاید پہنچ جاتے ہوں. حاجی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی وہاں چیک پوسٹیں لگی ہوتی ہے. وہ اگر حاجی جانے کی کوشش بھی کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو پکڑ لیں یا واپس نکال دیں بھیج دیں یا کچھ پریشان کریں. ہو سکتا ہے پریشان کرتے ہوں گے ورنہ تو حاجی وہ اپنا وہ تکا لگاتے رہیں گے کہ یار زیادہ سے زیادہ یہی نا واپس بھیج دیں گے نا تنگ تو نہیں کریں گے تو وہ شاید یوں کوششیں کرتے ہوں. تو اس لیے ہو سکتا ہے یہ کچھ 2-4 گھنٹے پریشان کرتے ہوں تاکہ حاجی دوبارہ نہ آئے. اور ایسا کام کرنا بھی نہیں چاہیے غیر قانونی کام. تو اب یہ ڈرائیور جو آتے جاتے ہیں مکہ مکرمہ سے وہ جیسے طائف کی تو ان کے لیے بہرحال یہ کہ طائف سے دوبارہ جب ان کو مکہ مکرمہ آنا ہوگا تو بغیر احرام کے آئیں گے تو گناہ گار ہوں گے. بھلے ڈرائیور ہیں مزدور ہیں جو بھی ہے سیٹ نہیں اجازت دیتا تو ایسی نوکری نہ کرے پھر گناہ اس کو ہوگا بغیر احرام کے آئے گا تو اور دم بھی واجب ہوگا. اب یہ کیا دم نہیں دے گا یا گناہ ہوا تو وہ اللہ معاف کرے گا یہ کہہ دینا یہ کافی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہی تو حکم دیا کہ ایسا کرو تو اس کا حکم بجا لانا یہ ضروری ہے. تو ایسی نوکری نہ کی جائے جس میں ایسا ہوتا. مدینہ طیبہ بھی جاتے ہیں. مدینہ طیبہ بھی تقریباً 450 کلومیٹر ہے مکہ مکرمہ سے. تو یہ گاڑیاں ویسے عام دنوں میں فاسٹ چلتی ہیں. میرے خیال میں کار تو یہ 2.5 سے 3 گھنٹے میں غالباً مدینہ منورہ پہنچ جاتی ہے. آپ نے جو کلومیٹر بتایا نا 450 یا 450 کلومیٹر اگر ایک کار 150 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جائے یا 140 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جائے تو آپ نے جو بتایا نا وہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے کیلکولیشن ہو جاتا ہے. جی ہاں وہاں تو کار 200-220 کی سپیڈ سے بھی گاڑیاں جاتی ہیں. وہاں ہوائی جہاز کی طرح اڑتی ہوتی ہے کار. مبالغہ کرتا ہوں واقعی یعنی کہ وہاں تو مطلب
150 नहीं बल्कि 200 मतलब कैलकुलेशन सामने उड़ती है, होती है आपने सही गाड़ी। फरमाया। हाँ, जैसी कार 2.5 घंटे में भी पहुंच जाते होंगे, 2.25 में भी। स्पीड बस इतनी रखनी नहीं चाहिए कि इसमें खतरा बढ़ जाता है हादसे का। तो बसों पर तो चूंकि सामान भी बहुत लदा होता है, रास्ते में इनके वो रुकावटें आती हैं, जरूरत पड़ती है, तो इसलिए वो सामान जब लदा होगा तो गाड़ी की स्पीड कम रहेगी, और जितनी गाड़ी हल्की फुल्की होगी वो आसानी से गुजर जाएगी। इसी तरह मुसाफिर हल्का फुल्का होगा, आसानी से गुजर जाएगा। वरना कि वापसी में कस्टम में जद्दा में लड़ाइयां होती रहती हैं, सामान इतना ज्यादा उठा लाते हैं, फिर वो कस्टम वाले वजन करते हैं। वो पहले तो 25 रियाल फी किलो था, अब 25 रियाल का पाकिस्तानी जब कैलकुलेशन करता है, रकम बनाता है, तो शायद 1 रियाल 25 रुपये का होगा। तो 25 के कितने बने? 750 ना, 750 रुपये 1 किलो। अब उस चीज की कीमत है जो 1 किलो है वो 200 रुपया है। अब वो 750 रुपये उसकी चीख निकल जाती है, फिर ये लड़ाई करते हैं, लेकिन वो भी किसी की नहीं सुनते। वो उनको तजुर्बा होता है कि अगर एक को भी रियायत की तो वो पीछे वो लंबी लाइन है, सब देख रहे हैं। तो जितना ज़ौक़ शौक होता है ना हज का, और जो रिक्कत सोज, ये सब हजी का जो है ना, वहां जद्दा कस्टम में यूं निचोड़ लेते हैं। क्या निचड़ जाता है? जिन्होंने सामान लिया होता है। तो मेरा अपना जो तजुर्बा है वो अर्ज कर रहा हूं कि मेरी क्या कोशिश होती है, मैं सामान की पंचायत ही नहीं करता, अपने बैगेज की भी पंचायत नहीं करता। इस तरह भाई संभाले हुए होते हैं, हम लोग एहतियात करते हैं कि इतना माल लेना ही नहीं है जिसमें अपने आगे परेशानी हो। हमारा माल भी होता था तो तस्बीहां और ये तोहफे काफी होते थे, लेकिन हमारी कोशिश होती थी। मैं तो पढ़ता ही नहीं था पंचायत में, तो मुझे पता है कि मेरे को बात करनी नहीं है। मेरी तो जबान गोया गंग हो जाती थी, गूंगा हो जाता था। ऐसा बस कुदरती तौर पर, ऐसा मतलब कि जैसे अभी मैयत को दफना कर निकले, अब जब मैयत को आदमी दफना कर निकलेगा तो बोलेगा कैसे, मुस्कुराएगा कैसे? तो ना मुलाकात अच्छी लगती है, कतराता रहता हूं मैं, छुपता रहता हूं कि कोई अपने से मिले नहीं, कोई पूछे नहीं कुछ, बस। क्योंकि हाजी फिर मिलते हैं, कब आए, कितने बजे फ्लाइट है, कौन सी फ्लाइट है? अरे भाई अपना काम करो ना यार। तो ये इस तरह बेचारे पूछते हैं, किस तारीख को आए थे आप, मदीने में कितने दिन मिले आपको, ये बेचारे पूछते हैं। और कुछ पूछना तो होता नहीं है हमारे यहाँ, मतलब इन्हें कि बातें उमूमन फजूली बातें होती है, बोलने की खातिर बोलना होता है। तो मुझे मजा बिल्कुल 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 भी मजा नहीं आता, बोलने को जी नहीं चाहता। यानी मतलब यह कि यह जिंदगी का सबसे टाइट कुफले मदीना यूं समझो कि वहां लग जाता है। अजीब व गरीब कुफले मदीना लगता है ऐसा कि कोई सुचका नहीं पड़ता, बस काश सबको ये टेस्ट मिल जाए। अगर मैं ये सही अर्ज कर रहा हूं मैं आपको कि अगर ये टेस्ट मिला ना तो जबान को काट के फेंक दोगे, हमें नहीं चाहिए जबान। जो मेरी रिक्कत छीन ले, मेरा सोजो गुदास छीन ले, जो मेरा मदीने का तसव्वुर छीन ले, मुझे नहीं चाहिए। इतना बेचारे बोलते हैं जद्दा कस्टम में, बिल्कुल बाजार भाव लग रहे हैं जैसे, इतना वो लड़ रहे होते कस्टम वालों से। तो इतना सामान ले, मेरा मशवरा है कि बिल्कुल स्मूथली आप निकल जाए, आपको कोई पूछे ही नहीं कि इसमें वजन भी करते हुए वो सोचेगा यार ये क्या, इसने लिया ही नहीं कुछ। बस वो आप चुपचाप कुफले मदीना लगाएं, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, वो आपका वजन कर लेगा, खोलना होगा तो खोल के देख लेगा। और जब भी जाते हुए आते हुए खोल कर देखे ना, तो अगर कोई नादान हाजी बोलेगा ना उस टाइम पे इसमें कुछ नहीं है और ये नहीं है, फिर आपको ज्यादा तंग किया जाएगा और ज्यादा इसको चेक करेंगे कि कुछ होगा जब ये बोल रहा है। तो उस वक्त कुफले मदीना मेहरबानी करके मेरा कबूल कर लेना, ये चाहे इसको फाड़े, चाहे काटे, चाहे चीरे, जो करने देना। वरना एक चीज फाड़ लो, अगर आप रोकोगे ना वो सारी चीजें फाड़ देगा, ये कुछ इसमें है जब ये रोक रहा है। ये समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। तो हाजी साहबान को ये तजर्बे के मदनी फूल पेश कर रहा हूं, या वो झाड़ देगा आपको सदमा पहुंचेगा वहां। यानी कि मैं ये कहूं कि रफ तरीन कस्टम दुनिया में कहां है, तो अब मैं जवाब नहीं देता, सवालिया निशान लगा देता हूं। तो मेरा तजर्बा है। अल्लाह ताला अखलाकियात का दौरा फरमा दे हर जगह पर। नंबर 10, तवाफ रुखसत के 3 फेरे छोड़ेगा तो हर फेरे के बदले एक सदका दे, और अगर 4 से कम किए हैं तो दम देना होगा।
مگر وہی کہ اگر واپس کر لیے نا تو دم ساکت ہو جاتا ہے، وہ آگے اس کے مدنی پھول گزرے۔ نمبر 11، ہو سکے تو بے قراری کے ساتھ روتے روتے طواف رخصت بجا لائیے کہ نہ جانے آئندہ یہ سعادت میسر آتی بھی ہے یا نہیں۔ بعد طواف وداع بدستور 2 رکعت واجب الطواف ادا کیجیے۔ نمبر 13، طواف رخصت کے بعد بدستور زمزم شریف پر حاضر ہو کر آب زمزم نوش کیجیے اور بدن پر ڈالیے۔ نمبر 14، پھر دروازہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہو سکے تو آستانہ پاک کو بوسہ دیجیے اور قبول حج و زیارت اور بار بار حاضری کی دعا مانگیے، اور دعائے جامع یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھیے، یا یہ دعا السائل ببابک یسألک من فضلک ومعروفک ویرجو رحمتک۔ ترجمہ، تیرے دروازے پر سائل تیرے فضل و احسان کا سوال کرتا ہے اور تیری رحمت کا امیدوار ہے۔ 15، ملتزم پر آ کر غلاف کعبہ تھام کر اسی طرح چمٹیے اور ذکر و درود اور دعا کی کثرت کیجیے۔ پھر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دیجیے اور جو آنسو رکھتے ہیں گرائیے۔ 17، پھر کعبہ مشرفہ کی طرف منہ کیے الٹے پاؤں یا حسب معمول چلتے ہوئے بار بار مڑ کر کعبہ معظمہ کو حسرت سے دیکھیے، اس کی جدائی پر آنسو بہاتے یا کم از کم رونے جیسی صورت بنائے مسجد الحرام سے ہمیشہ کی طرح الٹا پاؤں بڑھا کر باہر نکلیے اور باہر نکلنے کی دعا پڑھیے۔ 18، حیض و نفاس والی دروازہ مسجد پر کھڑی ہو کر بنگاہ حسرت کعبہ مشرفہ کی زیارت کرے اور روتی ہوئی دعا کرتی ہوئی پلٹے۔ 19، پھر بقدر قدرت فقراء مکہ معظمہ میں خیرات تقسیم کیجیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا